غالب کی غزل کا پہلا شعر ہے جس میں غالب نے کہا کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا. دہر میں، دہر کہتے ہیں زمانے کو، کہا کہ دہر میں نقش وفا، یہ وفا کا نقش مطلب وفا کا لفظ، وفا کا یہ واو حرف بنتا ہے تو نقش بنتا ہے نا، یہ جو نقش ہے نا وفا کا، کہتے ہیں کہ دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، یہ وہ لفظ ہے کہ شرمندہ معنی نہ ہوا. تو مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے، کہتے ہیں اس دنیا میں اگرچہ وفا کا لفظ تو پایا جاتا ہے، اگرچہ وفا کا لفظ تو پایا جاتا ہے، لیکن یہ وہ لفظ ہے کہ جو ہمیں کبھی سیٹسفائی نہیں کر سکا. یہ لفظ استعمال تو ہوتا ہے لیکن آج اس کے معنی نہیں پائے جاتے، اس کی ریالٹی نہیں پائی جاتی. آج ہمیں اس دنیا میں، اس خارجی دنیا میں اس کا وجود کہیں نظر نہیں آتا. لوگ اس لفظ کو استعمال تو کرتے ہیں، وفاداری کے دعوے تو کرتے ہیں اور وعدے تو کرتے ہیں، لیکن وفاداری ہے کیا انہیں خود بھی نہیں پتا. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، یہ وہ لفظ ہے کہ جو دنیا بھر میں وجہ تسلی نہ ہوا، تسلی کی وجہ نہ بنا، صرف لفظ استعمال ہوا. لفظ اپنے معنی کے ساتھ ہوتا ہے، کوئی ریالٹی بھی ہوتی ہے، صرف لفظ رہ گیا معنی نہ رہے. دہر میں نقش وفا وجہ تسلی نہ ہوا، یہ وہ لفظ ہے کہ شرمندہ معنی نہ ہوا، یہ وہ لفظ ہے جس کے میننگز کمپلیٹ نہیں ہوئے، اس کا کوئی اظہار نہ ہو سکا. یہ شاعر کی مراد ہے اس میں. اور دوسرے شعر میں شاعر نے کہا، غالب نے کہا، کہتے ہیں کہ میں نے چاہا تھا، میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں. اندوہ وفا کا مطلب ہے غم وفا، رنج وفا، اذیت وفا، مصیبت وفا، اندوہ وفا کا مطلب یہ. تو کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، غم محبت سے چھوٹوں. اندوہ وفا کا مطلب اگر وفا کی جگہ میں محبت لاؤں تو اور ورڈ اور زیادہ میننگز بن جائیں گے، یعنی محبت کی وفا یہاں مراد ہے. وفا کہا نا، اندوہ وفا یعنی غم وفا، غم محبت وفا، یہ مطلب بنتا ہے اس کا. کہا کہ میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، میں نے چاہا تھا کہ میں عشق کا دھندا ہی چھوڑ دوں، نہ عشق کروں گا، نہ محب رہوں گا، نہ محبوب کی طرف یار کی طرف دھیان جائے گا، نہ بانس رہے گا، نہ بانسری بجے گی. میں نے چاہا تھا کہ یہ سلسلہ ہی چھوڑ دوں، یہ جاب ہی چھوڑ دوں، میں دھندا کرنا ہی چھوڑ دوں. میں نے چاہا تھا کہ اندوہ وفا سے چھوٹوں، لیکن کیا کروں، وہ ستم گر، وہ ظالم میرے مرنے پر بھی راضی نہ ہوا. میں نے چاہا تھا مر جاؤں، نہ میں رہوں گا، نہ محبت رہے گی، نہ عاشق رہے گا، نہ محبت کا افسانہ رہے گا، نہ داستان محبت رہے گی. میں نے چاہا تھا جان چھوٹ جائے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یار کی مرضی کو ہمیشہ سامنے رکھنا پڑتا ہے. وہاں سے اجازت ملے تو ہوتا ہے، وہ میرے مرنے پر راضی نہیں ہوا. مسئلہ مرنے کا نہیں، اگر مسئلہ صرف میرا ہوتا تو بات وہاں ختم ہو جاتی، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ راضی نہ ہوا. جب وہ راضی نہ ہوا تو کوئی مسئلہ نہیں، جتنی تکلیفیں ہمیں آنی ہے آ جائے، یار تم خوش ہے نا. بس یار کی محبت کو، اس کی پریورٹی کو، اس کے رجحان کو، اس کے میلان کو، اس کی تمنا کو، اس کی خواہش کو، اس کی طلب کو، اس کی چاہت کو ہم نے پہلے رکھا. اپنی خواہش کا کیا ہے، پوری ہوتی ہو نہ ہوتی ہو نہ ہو، لیکن یار کی ضرور ہو. اور آگے شاعر نے کہا کہ ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ راضی کہ کبھی، ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ راضی کہ کبھی گوش منت کشے گل بانگ تسلی نہ ہوا. مطلب کیا؟ مطلب یہ ہے کہ شاعر نے کہا کہ میں اپنے محبوب سے شکوہ کرتا ہوں، یار سے شکوہ کرتا ہوں کہ اے محبوب، اے ظالم، اے مصیبت اٹھانے والے، تو نے مجھ سے ملنے کا وعدہ نہیں کیا، میں اس پہ بھی راضی ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے کان تیری اس تسلی کا وزن اٹھانے سے، تیری اس تسلی کا ایک بوجھ احسان اٹھانے سے بچ گئے. اگر تو یہ کہہ دیتا کہ میں ملوں گا تو یہ تیرا بہلاوا جو ہے نا، اس کا بلا وجہ احسان میرے کانوں کو اٹھانا پڑتا اور میرے کان احسان مند ہو جاتے تیرے.
تیرا کہنا بھی تو احسان ہے نا. تو مطلب یہ ہوا کہ تو وعدہ کر لیتا تو اس کی پوری ہونے کی اگرچہ امید نہیں تھی, لیکن مسئلہ یہ ہے ہم قرضدار ہو جاتے, ہم احسان مند ہو جاتے. ہوں تیرے وعدہ نہ کرنے پہ راضی کہ کبھی گوشت منت کش گلبانگ تسلی نہ ہوا. وعدہ نہ کرنے پہ اتنا تو فائدہ ہوا نا کہ ہمارے کان تیرے احسان مند نہیں ہوئے. پتہ ہے کہ تیرے وعدے ہوتے ہی توڑنے کے لیے. اور آگے شاعر کہتے ہیں کہ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے. کس سے؟ اگر کمپلین کروانی ہوتی ہے نا کسی چیز کی تو اس کے لیے ادارے ہیں. سوئی گیس کی کمپلین کروانی ہے تو سوئی گیس کا ادارہ ہے, کمپلین آفس ہے, وہاں جائیں گے. کہ الیکٹرک کا مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی آفس بنایا ہوا ہے. ٹیلی فون خراب ہے اس کے لیے بھی ایک آفس بنایا ہوا ہے. موبائل کا بیلنس چوری ہو جاتا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو اس کے لیے بھی ہیلپ لائن پہ کال کر سکتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے. اس کا کوئی آفس نہیں ہے, اس کا کوئی آفس ہے نہیں. کسی کو بتائیں جا کر کے ہماری جو ہم قسمت کی محرومی کے شکار ہو گئے ہیں, یار سے محبت کر بیٹھے اور اس کی وجہ سے اذیتوں تکلیفوں میں ہم زندگی گزار رہے ہیں. اس کی کمپلین کہیں نہیں کروا سکتے, نہ یو سی آفس میں ہوگی, نہ کسی عدالت میں ہوگی, کسی کمشنر کے پاس نہیں ہوگی. کیا کریں؟ کس سے محرومی قسمت کی شکایت کیجیے. آپ نے چاہا تھا کہ مر جائیں سو وہ بھی نہ ہوا. ارے مرنے کی کا بھی چاہا تو نہیں مر سکے. اب یہ قسمت کی محرومی نہیں تو پھر کیا ہے؟ آپ ذرا بتائیے, کیا یہ قسمت کی محرومی نہیں؟ دیکھیں یہ بات تو کنفرم ہے. اب عشق کی وادی میں جو قدم رکھا ہے نا, عشق کی وادی میں تو جو احساسات ملتے ہیں ان میں اذیتیں تکلیفیں تو ہوتی ہیں, محرومی قسمت بھی ہوتی ہے کہ اب تم ساری زندگی اس قابل رہو گے کہ تمہاری کوئی خواہش پوری نہیں ہوگی. اس لیے اب اس وادی میں تو ایسا کوئی کمپلین آفس ہے ہی نہیں کہ جہاں پر جا کے تم اپنی محرومی قسمت کی شکایت کرو, کوئی درخواست جمع کراؤ, رہنے دو. یہ مسئلہ یہاں کلیئر ہوتا ہی نہیں. اور آگے شاعر نے کہا, کہتے ہیں کہ مر گیا صدمائے یک جنبش لب سے غالب. جنبش کہتے ہیں حرکت کو, لب ہونٹوں کو کہتے ہیں, لپسٹک سے یاد رکھ سکتے ہیں آپ, لپسٹک. کہا کہ مر گیا صدمائے یک جنبش لب سے غالب, نہ توانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا. کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ یار نے جو ہی اپنے لبوں کو جنبش دی, بس ایک جنبش تھی, ایسا صدمہ غالب پہ طاری ہوا کہ غالب تو جان سے گیا. مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب, نہ توانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا. کہتے ہیں کہ میں تو اس قدر ضعیف و کمزور تھا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کی معجزے کہ قم باذن اللہ سے کام لینا چاہتا کہ ان کے لب ہلنے کے صدمے سے ہی میں مر گیا. میں عیسیٰ علیہ السلام سے یہ درخواست کرتا ہے کہ آپ اپنا وہ معجزہ دکھا دیجئے کہ اللہ نے آپ کو یہ معجزہ عطا کیا ہے, آپ مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں. کہتے ہیں کہ میں ان سے کیسے درخواست کرتا کہ یار کے جنبش لب کے صدمے نے مجھے اس قابل چھوڑا ہی نہیں کہ میں درخواست کرنے کے بھی قابل رہوں. مر گیا صدمہ یک جنبش لب سے غالب, نہ توانی سے حریف دم عیسیٰ نہ ہوا. یہ غالب کی پہلی غزل کی تشریح تھی.